کتاب مقدس میں سے ہمارے لیے آج کا پیغام خروج 3 باب 3 تا 6 آیات تک۔ تب موسیٰ نے کہا، میں نزدیک جاتا ہوں، اس بڑے منظر کو دیکھتا ہوں، یہ جھاڑی جل کیوں نہیں جاتی؟ اور خدا نے دیکھا کہ موسیٰ دیکھنے کو نزدیک آیا، تو خدا نے اسے جھاڑی کے بیچ میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اور اس نے کہا، یہاں نزدیک مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ یہ جگہ پاک ہے جہاں تو کھڑا ہے، اور مقدس زمین ہے۔ اور اس نے کہا، میں تیرے باپ کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا، کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ تو بچوں، بہنوں، بھائیوں، آج پیغام ہے مقدس مقامات۔ آج کا پیغام ہے مقدس مقامات، کہ مقدس مقام جو ہے اس پہ ہم نے جوتا لے کے نہیں جانا۔ آپ نے کلام نے سنا کہ خدا موسیٰ کو کہتا ہے، موسیٰ اپنا جوتا اتار، کیونکہ یہ جگہ مقدس ہے، پاک ہے۔ اور موسیٰ اپنا جوتا اتارتا ہے۔ کیا ہم موسیٰ سے بڑے ہیں؟ کہ جب ہم یشوع کی کتاب میں سے دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی خدا یشوع کو کہتا ہے کہ یشوع اپنا جوتا اتار۔ یہ دونوں بڑے نبی ہیں، اور دونوں کو کہا گیا کہ اپنا جوتا اتار۔ اور موسیٰ اپنا جوتا اتارتا ہے، پھر یشوع اپنا جوتا اتارتا ہے۔ دونوں نے اپنا جوتا اتارا ہے مقدس زمین پر، پاک مقام۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاک مقام کون سے ہیں، کہاں پہ ہمیں جوتا اتار کے جانا ہے۔ جو بھی مقدس زمین ہے، جو بھی پاک مقام ہے، اس پہ ہم نے جوتا اتار کے جانا ہے۔ یہ ان کی تصریف ہوتی ہے۔ مقدس مقام کا احترام ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ مقدس مقام کا ہم نے کیسے احترام کرنا ہے۔ تو موسیٰ، اس نے اپنا جوتا اتارا ہے، اور خدا نے کہا ہے، میں تیرے باپ یعقوب کا خدا، ابراہیم کا خدا۔ اور موسیٰ خدا کی شکل دیکھنے سے ڈرا ہے۔ کیا ہم ڈرتے ہیں؟ نہیں، ہم بالکل نہیں ڈرتے۔ چرچوں میں ہم جوتا لے کے جانا پسند کرتے ہیں، مقدس مقامات پہ ہم جوتا لے کے جانا پسند کرتے ہیں۔ نہ میں موسیٰ سے بڑا ہوں، کوئی بھی خادم، کوئی بھی ہے، کسی بھی کلیسیا کے ہے، وہ موسیٰ سے بڑا نہیں ہے۔ کوئی بھی چرچ کے اندر جوتا لے کے نہیں جا سکتا، کیونکہ چرچ کی ایک ایک انچ پاک ہے۔ چرچ کا آلٹر، چرچ کا سٹیج، کچھ بھی کہہ لیں، اس کے علاوہ چرچ کا ایک ایک انچ جو پاک ہے، ہم اس کے اندر جوتا نہیں لے کے جا سکتے۔ تو جو جوتا لے کے جاتا ہے وہ کون ہے؟ گھمنڈی۔ جب موسیٰ جوتا اتارتا ہے، یشوع جوتا اتارتا ہے، تو ہم کون ہیں؟ ہم اس سے بڑے نہیں ہیں۔ ہمیں بھی اپنا جوتا اتارنا ہے، اور اس مقدس زمین پہ جو خدا
خدا نے کی ہے، جو ہمارے لیے مقرر کی ہے، وہ چرچ ہے. اور کچھ لوگ اس کے اندر جوتا لے کے جانا پسند کرتے ہیں. ان کو کہیں تم وہ اتنے گمنڈی ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں لیڈیز کا کیا حال ہے. چرچ کے اندر ان کیسے ہوتی ہیں؟ وہ چاہتی ہیں ہم دوپٹے کے بغیر ہی چرچ میں جائیں، اپنے جو فیشن ہے ان کو ساتھ لے کے چرچ کے اندر جائیں، بےہودہ لباس پہن کے چرچ کے اندر جاتی ہیں. سمجھ کے میری بات کو؟ بےہودہ لباس پہن کے چرچ اندر جاتی ہیں، دوپٹہ بھی نہیں لیتی. ذرا خیال تو کرو، ہم ایشیا میں رہتے ہیں، ہم ایک ملک مسلم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، تو ہم دوپٹہ لینا پسند نہیں کرتے. میں نے کل وزٹ کیا مشن ہسپتال کے پیچھے مامان پورہ سیالکوٹ میں، تو میں مشن ہاسپٹل کے گیٹ پہ کھڑا ہوں، تو غیر مسیحی عورتیں ہیں اور دو مسیحی عورتیں ہیں. وہ دوپٹے کے بغیر جا رہی ہیں جو مسیحی ہیں، اور غیر مسیحی عورتیں توبہ توبہ کر رہی ہیں، توبہ توبہ. انہوں نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا. یہ ہمارا حال ہے ہماری عورتوں کا. ہم کہہ ہی نہیں سکتے، مرد پتہ نہیں کیوں گونگے بنے ہوتے ہیں، ان کی زبان ہی نہیں ان کے منہ میں، وہ کہہ ہی نہیں سکتے. دوپٹہ ان کو کہاں ہوتا ہے؟ دوپٹہ گل میں ہے. نہ لو گل میں کیوں لیتے ہو؟ کیوں لیتی ہو گلوں میں؟ ایسے ہی رہو. اتنی بےزتی تم ہماری کراتی ہو نا کلچر میں، اتنی بےزتی کراتی ہو، انتہا کی کراتی ہو. تمہیں کہنے والے کوئی نہیں. سچ میں ہم نے جانا ہے دوپٹے کے بغیر جانا ہے، پھر بےہودہ لباس پہن کے جانا. ان کے فیشن دیکھ لو، خاف بازو والے کپڑے چرچ میں جا کے پہن کے جانے، آدھے گلے والے کپڑے ہم نے چرچ میں پہن کے جانے. کس کو دکھانے کے لیے جاتے؟ خدا کو. چرچ دیکھو، اپنی پہلی مسیحی عورت دیکھو، مقدسہ ابراہیم، اس کا لباس دیکھو. کبھی جیسس فلم دیکھی ہے آپ نے؟ یسوع کی مووی دیکھی ہے جیسس؟ اس میں مقدسہ ابراہیم کے لباس دیکھو کیا ہے. وہ ساری عورتیں جو یسوع کے پیچھے چلتی تھی، ان کا لباس دیکھو، کون سا لباس ہے اس کا، ان کا. یہ یورپن لوگوں کی بات کرتے ہو بس. یورپن لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ کلچر لے کے آگے ہیں. ننگی رہتی ہیں، وہ ننگا ہی رہنا پسند کرتی ہیں. وہ سمندروں پہ ننگی رہتی ہیں، سمندروں نہاتی ننگی ہیں ان کو. اور تم اس جیسی بننا چاہتے ہو. بھائی مسیح کا ایسا کوئی دستور نہیں ہے. پلوس رسول پہلا کرنتھیوں 8 پاپ میں کیا کہتا ہے؟ نہ کوئی ہمارا دستور ہے، نہ کلیسیا کا، کہ عورت دوپٹے کے بغیر مچ میں بتاؤ. تو اب نہ دوپٹہ لینا پسند کرتی ہیں، نہ پورے کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں، جوتا لے کے جانا پسند کرتی ہیں. مرد حضرات جو ہے ان کے منہ بند ہے، وہ گونگے ہو کے ہیں، وہ آپ کو کہتے نہیں ہیں. ماں ہے، عورت ماں، عورت بیٹی، عورت ساس، عورت بہو. کتنا عظیم رشتہ ہے. مگر یہ تربیت نہیں کرتی اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کرتی. یہ ہی تربیت کرتی ہے، عورت تربیت کرتی ہے. میں کراچی میں نے ایک فیملی کا وزٹ کیا. ناصر کلونی کے پیچھے میدان ہے نا، اس کے سائڈ پہ گھر ہے مسیحوں کے. میں نے ان گھروں کا وزٹ کیا. تو ایک گھر پہ میں گیا دعا کے لیے. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا پنجاب سے، ہمارے گھر میں آئے. یہ اچھا تھا کہ وہاں پہ میرے ماموں کے بیٹوں کے گھر ہے، ورنہ مجھے بڑا ذلیل ہونا پڑتا. انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ بڑا انوائٹ کیا. پنجاب سے ان کے گھر پہ گیا ہوں، تو پوری فیملی دعا کے لیے آ گئی. انہوں نے پورے کپڑے نہیں پہنے، اور میں ہمیشہ کڑک ہوں، بول پڑتا ہوں، کیونکہ میں آزاد خدمت کرتا ہوں. مجھے بولنے کا حق ہے. مجھے ممبرشپ کا کوئی نہیں کہ میری ممبرشپ جو ختم ہو جائے گی مجھے طے یقینی لوگ دے گے، مجھے خطیاں دے گے. مجھے سے نہیں ہے. جو خدا کا کلام کہتا ہے خیادہ لباس. اور وہ پوری فیملی آ گئی، بیٹیاں بھی آ گئی،
माँ भी आ गई, बहू भी, सब आ गए, और सब के सब ने वो बेखुदा लिबास पहने, बेखुदा लिबास। मैं उनको बेखुदा लिबास ही कहता हूं। मेरे घर पे कोई ऐसा लिबास नहीं पहन सकता। मेरे भाइयों की बीवियां हैं, मेरे जो साले हैं उनकी बीवियां हैं, जितनी भी हैं सब डरती हैं। उनको पता है जब भाई आएंगे वो बोल पड़ेंगे, तो वो ऐसा कोई लिबास नहीं पहनती। उन सबको डर है, वो बोल पड़ते हैं। अगर किसी के पास कोई सूट है तो मेरे जानने से पहले उसने चेंज कर लेना, क्योंकि मैं नहीं बख्शना किसी को, ना मुझे किसी को बख्शना है, आपको भी नहीं। जो आप देख रहे हैं, अकल सीखे। कलाम हमें अकल सिखाता है। चामुंड के घर पे दुआ के लिए गया कराची में, वो सारी फैमिली बैठ के, और औरतों ने ना जेबा लिबास पहना हुआ था। मैंने कहा पहले अपने कपड़े चेंज करें, मुझे आपके लिए दुआ नहीं करनी। तो बड़ा गुस्सा लगा, कहते क्यों? मैंने पहले ये कपड़े चेंज करके मैं ही दुआ कर देगा। वो कहती हैं आप चाहे, हमने आपसे दुआ नहीं करवानी। क्या है? मर्दों की कमजोरी है। तुम मर्द जो तुम्हारी कमजोरी है, तुमसे औरतें हैंडल ही नहीं होती। आपका अपने घर पे प्रेशर ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। मर्द किस बात की मर्द है? आपकी औरतें बेखुदा लिबास पहन के चर्च में भी जाती हैं, मोहल्ले में भी फिरती हैं, हमारी बेइज्जती कराती हैं। कराची में क्या कहते हैं? बंगने आ गई हैं। पंजाब में क्या है? सैने कहते हैं। सही लफ्ज में कहते हैं ये सैने जा रही है, हमारी बेइज्जती कराती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी शर्म हो तुम? शर्म करो कुछ, हमारी बेइज्जती ना करो। हम इस्लामी कल्चर में रहते हैं, ये इस्लामी कल्चर है, कम से कम इसका तो ख्याल करो। ख्याल नहीं, बिल्कुल नहीं ख्याल। क्यों ऐसा कर? चर्च मुकद्दस मकाम है। मूसा खुदा के सामने डरा है, साफ लिखा है कि मूसा खुदा की शक्ल देखने से डरा और उसने अपना जूता उतारा। यानी हमें खुदा के सामने अपने आप को पाक करके जाना है। हमारी हर चीज पाक होनी चाहिए, हमारा पाक लिबास होना चाहिए, पूरे तरीके के साथ, पूरी तैयारी के साथ खुदा के सामने हमें बैठना है। तो जब वो ये जूती में बोला, बोली सका, वो इसको कहता है उतार, तो लिबास को क्या कहेगा? खुदा ऐसे लिबास को पसंद करेगा? फिर आप जिस्म दिखाती है, नुमाइश करती है अपनी जिस्म, मर्दों को दिखाने के लिए जाती है। देखो गनाह कराने के लिए आप जाते हैं, वो गनाह है अपना जिस्म दिखाना, अपना जिस्म गैर मर्द को दिखाना गनाह है, तो आप दिखाती हैं। क्यों ऐसा करती है? क्यों ये कलाम की तबलीग करती हैं? बेइज्जती करती हैं अपने मजहब की। खुदा ये नहीं सिखाता। प्यार वो जरूर करता है, उसने हमें प्यार जरूर करता है, मसीहों को प्यार जरूर करता है, इनसे मोहब्बत जरूर करता है, मगर ये नहीं है कि वो हमारे बेहुदा कामों से भी प्यार करता है। नहीं, वो हमारे इन बेहुदा कामों से प्यार नहीं करता। हमें वो अपनी मर्जी के मुताबिक देखना चाहता है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक चर्च में जाएं जैसे वो चाहता है। मसीही औरतें मसीही दस्तूर के मुताबिक जैसे मुकद्दसा में लिबास था वैसे पहन के चर्च में जाए। आप पैंट पहनती है, हमें कोई इतराज नहीं, मगर दुपट्टा जरूरी है, कोई इतराज नहीं हमें। पैंट पहनती है, आप पैंट पहन के जाती है, मुझे या किसी को इतराज नहीं है। मगर जब नंगे से आप जाएंगे तब इतराज हो, जब आप बेखुदा लिबास पहनेंगी तब इतराज हो। तो जो लोग मेरी इस वीडियो को देखेंगे, ये ना कहना कि वो जी बड़े कड़क है, कि मैं सही, क्योंकि मैं आजाद हूँ। मुझे आजाद मर्जी से ही बात करनी है। तो आप अपने घरों में जो माँ है अपनी बेटियों को समझाए, बेटों को समझाए। आप शोहर हैं, अपनी बीवी को कहें कि इनका लिबास कैसा है। जब आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप समझाए अपने घर पे
اپنی عورتوں کو سمجھائیں، ماں ہے، ساس ہے، ان کا کام ہے اپنے گھر پہ سمجھائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ تربیت کرنا عورت کا ہی کام ہے، ماں کا ہی کام ہے، وہی تربیت کرتی ہے۔ پھر گھر کو ہینڈل کرنا باپ کا کام ہے، تو وہ اپنا کام کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیے ذرا، دیکھیے معاشرہ کیسے ہے ہمارا، یہ باہر ہماری عورتیں نکلتی ہیں تو کتنی کتنی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو پھر موسیٰ والی مثال یاد رکھے، یعنی کہ ہمیں ہر کام جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے وہ کرنا ہے۔ وہ کہتا اپنا جوتا اتار، تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ کپڑے بھی ہوتا ہے، شرم و حیا والے کپڑے پہنے، اور اپنے مقدس مقامات پہ شرم و حیا کے کپڑے پہن کے جائیں۔ بلکہ جب بازار بھی جاتی ہیں، آپ کسی کام کے لیے باہر نکلتی ہیں، شادیوں پہ جاتی ہیں، شرم و حیا والے کپڑے پہنے، تاکہ لوگ ہمیں باتیں نہ کریں کہ مسیح اتنے زیادہ خیال، بھائی اتنے زیادہ خیال کم نہیں ہے، جتنے آپ نے کر دیے نا، ہم اتنے زیادہ خیال نہیں ہیں۔ یورپ کی مثال نہ ہمیں دیا کریں کہ وہ ایسے ہے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے اصول کو لے لیے، وہ کس طریق پہ چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا کس طریق پہ چل رہی ہے، مگر ہمارا وہ لباس ہے جو مقدسہ مریم کا ہے۔ جب موسیٰ خدا سے ڈرتا ہے تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ اس کی موسیٰ خدا کی شکل دیکھنے سے ڈرا ہے، تو آپ کیوں نہیں ڈرتے خدا سے؟ جب تک ہم اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، وہ بھی ہمیں پیار نہیں کرتا، وہ ہمیں بلیس نہیں کرتا، وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ تب ہمارا ساتھ دے گا جب ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ تو خدا کی مرضی کے مطابق لباس پہنے، مقدس مقامات پر جب بھی جاتے ہیں جوتا اتارے، اور اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرے، پھر وہ آپ کو پیار کرے گا۔ ایسے نہیں کرے گا، نہ کوئی آپ کی منت مانے گا، بالکل نہیں مانے گا، نہ کوئی دعا سنے گا، کیونکہ آپ اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے۔ جو چلتا ہے اس کی دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور اس کا ساتھ دیتا ہے، اور اس کو بلیس کرتا ہے۔ سو خدا کو خوش رکھے، برکت دے، آمین۔ باپ، بیٹے، اس کے نام سے